خیرات۔ آج کل لوگوں میں ایصال ثواب کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، یعنی دیگیں چڑھا کر کھانا کھلانا۔ اس کھانے کو وہ قرضوں سے بھی مقدم سمجھتے ہیں۔ نیز یہ کھانا میت کے ترکے سے تیار کیا جاتا ہے، حالانکہ ترکے میں تمام ورثہ کا حق شامل ہے، جن میں بسا اوقات نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ سب ورثہ کی رضامندی بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ تمام ورثہ کی رضامندی ضروری ہے، ورنہ وہ خیرات ثواب کے بجائے گناہ کا باعث بنے گی۔ نیز نابالغ وارث اگر اجازت بھی دے تو بھی اس کی اجازت کا شریعت میں اعتبار نہیں۔ نیز اس خیرات میں ریا کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر میت کے لیے خیرات کرنے والوں کو یہ کہا جائے کہ یہ رقم جو اس طرح کھانا پکا کر کھلانے میں صرف ہوگی اور اس میں امیر و غریب تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے اور صرف ایک وقت کا گزارا ہوگا، بجائے اس طرح خرچ کرنے کے غریب، یتیم اور دیگر مستحق افراد میں بانٹ دو تاکہ ان کی مختلف ضروریات حل ہو سکیں اور ان کا چند دن گزر اوقات آسانی سے ہو، تو بعض لوگ تو اس کو میت کے لیے خیرات ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے ہاں خیرات وہ ہوتی ہے جس میں دھوم دھام اور بھیڑ و ازدحام ہو، لوگ آئیں جائیں تاکہ معلوم ہو کہ خیرات ہوئی ہے، ورنہ کیا معلوم کہ خیرات ہوئی یا نہیں۔ یہ تو سراسر ریاکاری ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ الٹا گناہ ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ بعض لوگ اگرچہ چپکے سے مستحقین کو دینے کو بھی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن رسم پڑنے کی وجہ سے عمومی کھانا کھلانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ مستحقین کو دینے سے جتنا ثواب میت کو ملتا ہے اتنا عام کھانا کھلانے سے نہیں ملتا۔ لہٰذا میت کے لیے خیرات کی چند شرائط لکھی جاتی ہیں جن کے مطابق خیرات کرنے سے میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ نمبر 1، میت کے لیے جو بھی خیرات کی جائے اس میں یتیم کا مال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کھلانے اور کھانے والے دونوں گناہگار ہوں گے، میت کو ثواب پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ نمبر 2، خیرات مستحقین اور غریب افراد کو دی جائے، مالدار لوگ کھا گئے تو غریبوں کو کھلانے والا ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 3، خیرات میں دکھلاوا اور نمائش مقصود نہ ہو، ورنہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا اور میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ نمبر 4، کھانا کھلانا ہو یا کوئی اور کار خیر، اس کے لیے کسی خاص دن کو اس طرح مقرر کرنا کہ اس کی رسم پڑ جائے اور اس دن نہ کرنے میں لوگ ثواب میں کمی محسوس کریں، یہ جائز نہیں۔ کسی بھی دن کی رسم ڈالے بغیر خیرات کریں۔ نمبر 5، مسکینوں کو کھانا کھلانا الگ کار خیر ہے اور قرآن مجید کی تلاوت الگ عبادت ہے۔ ان دونوں کو ضرور اکٹھا کرنا، یعنی کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا اور فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانا نہ دینا ایک ناجائز رسم ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ بعض جگہ دیگوں کے پاس قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، یہ بھی ایک ناجائز رسم ہے۔ نیز اس میں قرآن مجید کی بے ادبی ہے کہ دیگیں پک رہی ہوں اور قاری صاحبان کو وہیں بلا کر پڑھوایا جا رہا ہو۔ نمبر 6، میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانے کی بہتر صورت تو یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ نقدی کی شکل میں تعاون کیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ بسا اوقات ان کو علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے نہیں ہوتے، قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے اور ان کو عمدہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان ضروریات کے لیے کھانا کھلانا کافی نہیں۔